پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر تمہاری پھوڑی کو اگر کاٹتا ہے چاقو سے تو وہ قاتل نہیں ہے، وہ کلر نہیں ہے، وہ تمہارے جسم سے پھوڑی کو کاٹ رہا ہے، وہ ناسور کو نکال رہا ہے۔ تمہارے اندر برائی کو اگر ہم روک رہے ہیں، برا تھوڑی دیر کے لیے لگے گا۔ اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو فائدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمہارے اندر کچھ برائیاں ہیں، اگر ہم نے اس کو کہا، انگلی رکھی، تو ہو سکتا ہے آپ ہم کو علماء کی فہرست ہی ہٹا دیں گے، کہیں گے یہ مولانا ہی نہیں ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تم راستہ تلاش کرو اور محنت کرو، اور اللہ نے انسان کو دونوں طاقتیں دی ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی، اچھائی کی اور برائی کی، دونوں کی طاقتیں اس کے اندر ہیں۔ خیر والا جو مادہ ہے اس کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور شر والا مادہ اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان کبھی نیکیوں میں غالب آ جاتا ہے اور کبھی برائیوں میں غالب آ جاتا ہے۔ یہ شروع سے معاملہ چلا آ رہا ہے، اور انہی معاملات کو لے کر انبیاء کرام علیہ السلام بندوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور خیر اور شر کے درمیان تمیز سکھانے کے لیے انبیاء آتے تھے، یہی بتانے کے لیے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو، اگر یہ غلط ہے تو غلط، اور صحیح ہے تو صحیح۔ اور آخر نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ کام امت کے علماء اولیاء انجام دیتے رہے۔ آج جو ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے خیر کو پھیلانے کے لیے ہے اور شر کو دبانے کے لیے۔ اسلام پوری طاقت اس پر لگاتا ہے کہ خیر کا نشر ہو، اس کی تبلیغ ہو، اور برائیوں سے لوگ بچیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا لقب قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، یعنی بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے تمہیں خیر امت کہا گیا؟ آگے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری اسپیشلٹی ہے۔ اچھائیوں کی تعلیم دینا، اس کی ترغیب دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ اسلام کا نظام ہے، اور برائیوں سے روکنا یہ اسلام کا نظام ہے۔ اور خیر امت ہونے کے سبب آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف مولانا لوگوں کا کام ہے یا مبلغ کا کام ہے، مائک ملے گا تو ہی تبلیغ کرے گا، نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کو اپنی طاقت کے مطابق لوگوں میں پھیلائے، اور برائی دیکھے تو اس کو روکے۔ اور برائی دیکھ کر کے خاموش رہنے والے کا وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا انجام ہے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے جبرائیل علیہ السلام ایک بستی پر عذاب نازل کر چکے تھے اللہ کے حکم سے۔ وہ بستی گنہگار تھی بہت، لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا، بہت پرہیزگار تھا، کبھی گناہ نہیں کیا تھا اس نے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جبرائیل نے کہ مولا اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جلال تھا کہ اس کو بھی اسی میں تباہ کر دو، عذاب میں اس کو بھی گرفتار کر دو۔ عذاب اس پر بھی آیا۔ جبرائیل علیہ السلام کافی دنوں کے بعد پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ تھا، نیکوکار تھا، گنہگاروں پر عذاب آیا، لیکن اس پر کیوں آیا؟ اللہ نے فرمایا وہ نیک تو تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، یہ دیکھتا اور خاموش رہ جاتا تھا۔ تو گناہ کرنے والوں کا اور برائیوں کا
अड्डा सजाने वालों का जो अंजाम है वो देख कर खामोश रजामंदी रखने वालों का भी वही अंजाम है। इसलिए उम्मत की जिम्मेदारी है ये कि आप अपने इर्द गिर्द अगर बुराइयां देखें और गलत बात देखें तो उसको रोकें, और रोकने की आपके पास जैसी ताकत है, जुबान से रोक सकते, जुबान से, हाथ से रोक सकते, हाथ से, ये दोनों की ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानकर उस जगह से उठ जाओ, उस जगह का बायकाट करो। ये तो कम से कम कर ही सकता है इंसान। हो सकता है आज के दौर में हाथ का इस्तेमाल तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन जाए, तुम्हारा उसके ऊपर हुक्म नहीं चलता हो, जुबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, मजबूर हो, तो इसमें क्या मजबूरी है कि अपने दिल से बुरा जान करके उठो। और ये भी नहीं करता तो समझ लो कि ईमान का आखिरी हिस्सा भी उसके दिल से चला गया। ईमान जिसके पास थोड़ा सा भी बाकी है वो बुराइयों को देख करके वो बरंगेख्ता होगा, उसकी तबीयत बुराइयों को देख करके मानने को कभी तैयार नहीं होगी। इसलिए खैर उम्मत का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। यही तो बात है मेरे अजीज़ों, हज़ार तरह की मुसीबतें आए हम पर, लेकिन हम उस मिशन को नहीं छोड़ सकते जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जो हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें जो बुराई नज़र आएगी उस पर बोलना हम पर वाजिब है, और उस पर भी खामोश और मसलहत की और हिकमत की बात करके उसके बहाने से गोशा नशीन हो जाना, ये उम्मत की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो रास्ता तलाश करने और बहाने की बनाने की जिम्मेदारी एक सोच है। बाकी हर आलिम दीन हो, हर मोमिन हो, बुराई को देखे तो उसका इजहार करे और लोगों को रोकने की कोशिश करे। एक बात और मैं बताऊं, मुआशरे में कुछ सूदखोर हैं, कुछ शराबी, और उनके मुतालिक ऐसा है कि वो अच्छा असर और रसूख रखते हैं। हमारे इलाके में एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मुझे एक जगह तकरीर के लिए बुलाया गया और कहा गया पहले ही से कि यहाँ पर सूद का कारोबार ज़्यादा चलता है, आप इस पर बराए करम कुछ न बोलें, क्योंकि हमारे मोहल्ले के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग जो हैं वो सब इस कारोबार में मसरूफ़ हैं। आप सूद पर कुछ न बोले, बाकी आपकी हर तकरीर सुनने को तैयार है। मैंने उस दिन कसम खा ली, पूरा 1 घंटा सूद पर ही मैंने बयान किया। नहीं बुलाना इसके बाद ना बुलाओ, लेकिन हम समझौता इस बात पर नहीं करते कि तुम्हारी तबीयत देख करके बात करें, हम रसूलुल्लाह की शरीयत देख कर बात करें। एक आलिम दीन का यह हक है कि वो बुराई को देखे तो उसका इजहार करके मना करे। मुखालिफत होगी, हमें पता है, बुराइयां करने वाले करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है, इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर तुम्हारी फोड़ी को अगर काटता है चाकू से तो वो कातिल नहीं है, वो किलर नहीं है, वो तुम्हारे जिस्म से फोड़ी को काट रहा है, वो नासूर को निकाल रहा है। तुम्हारे अंदर बुराई को अगर हम रोक रहे हैं, बुरा थोड़ी देर के लिए लगेगा। इसीलिए मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल लो तो फायदा है। जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर कुछ बुराइयां हैं, अगर हमने उसको कहा, उंगली रखी, तो हो सकता है आप हमको उलमा की फहरिस्त ही हटा देंगे, कहेंगे ये मौलाना ही नहीं है, ये आलिम ही नहीं है, क्योंकि तबीयत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। बुराइयों से रोकना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जानते हैं मक्का मुकर्रमा में सारे लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे फिदाई थे, ऐलान नबूवत से पहले की बात कर रहा हूँ, हुजूर के अखलाक पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। जितनी अच्छाइयों का हुजूर ने हुक्म दिया सबको वो एक्सेप्ट करते थे, मानते भी थे, लेकिन जहाँ बुराइयों के लिए रोका कि ये गलत है, उसको एक्सेप्ट करने को तबीयत नहीं मानती। इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, अभी आप आकर यही तो दुश्मनी शुरू हुई। और हम यहाँ पर इसी बात के लिए कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक और कुरान के मुताबिक एक बड़ा जिहाद है। बुराइयों से लोगों को बचाना, रोकना,
اور اپنے نفس کو بچانا، یہی جہاد جس کے متعلق حدیث پاک میں ملتا ہے رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ جو جنگ ہوتی ہے نا آمنے سامنے میدانوں میں، اس کو حضور نے فرمایا یہ چھوٹا جہاد ہے، اور برائیوں سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا جو برائیوں کی طرف ہمیں لے کر کے جاتا ہے، یا برائیوں سے روکنا کسی کو، یہ بڑا جہاد ہے۔ یہاں پہلوانی دکھانا، ایک دوسرے کو کشتی میں پچھاڑ دینا، یہ تو طاقت کا کھیل ہے، لیکن کسی کو برائیوں سے باز لے کر کے آ جانا، یہ بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، بہت بڑی۔ اگر تمہاری زبان سے کوئی بچ گیا برائیوں سے تو سمجھ لو کہ تم نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کار خیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی سے، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اے علی، تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آیا تو پوری دنیا کمانے سے بہتر ہے، تمہاری پوری دنیا سے بہتر ہے۔ ایک آدمی اگر سیدھے راستے پر آ گیا تو اسلام کا پورا نظام یہ ہے خیر کی طرف لوگوں کو بلانا اور شر سے لوگوں کو روکنا۔